پھر یوں آئرہ اور منتہا کی کالج لائف شروع ہوئی۔ دونوں پڑھائی میں اچھی تھیں، اس لیے کالج جا کر انہوں نے پڑھنا بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر پیریڈ باقاعدگی سے لیتی، نوٹس بناتی، اسائنمنٹس مکمل کرتی اور امتحان کے لیے بھی خوب محنت کرتی۔ لیکن ایک پیریڈ ایسا تھا جس کا نام سنتے ہی دونوں کے چہرے اتر جاتے۔ وہ پیریڈ ان کے لیے انتہائی بورنگ تھا۔ میڈم کیا پڑھا رہی ہیں، کیا سمجھا رہی ہیں، دونوں کو کچھ خاص سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن میڈم نے حاضری لگائی اور پڑھانا شروع کیا۔ آئرہ نے آہستہ سے منتہا کی طرف دیکھا، منتہا نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ دبا لی۔ پیریڈ ختم ہونے سے پہلے آئرہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا، چلے، منتہا نے سر ہلایا، اور چند ہی لمحوں بعد دونوں چپکے سے کھڑکی کے راستے باہر نکل چکی تھی اور پھر سیدھا کینٹین۔ یہ ہرگز نہیں تھا کہ کالج جا کر انہوں نے پڑھائی کو بھلا دیا تھا۔ اپنی جگہ اسٹڈی اور مستیاں اپنی جگہ۔ کینٹین میں پہنچ کر منتہا کا ایک اور روپ سامنے آ جاتا۔ وہ کینٹین والی باجی کے پاس جا کر ایسے باتیں کرتی جیسے برسوں سے انہیں جانتی ہو۔ باجی، آج کیا بنا ہے؟ باجی، یہ والی چیز کتنے کی ہے؟ اچھا یہ بتائیں آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ باجی بھی منتہا کی باتوں میں لگ جاتی اور اسی دوران آئرہ چپکے سے فرائز کی پلیٹ اٹھا لیتی۔ منتہا آئرہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتی۔ بس پھر کیا تھا، آئرہ بھی فوراً فرائز پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتی۔ کالج میں دونوں نے اپنی ایک خاص جگہ بھی بنا رکھی تھی۔ کالج کے ایک نسبتاً پرسکون کونے میں ایک جگہ تھی جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ کبھی وہاں دونوں کتابیں کھول کر واقعے پڑھ رہی ہوتیں اور کبھی کتابیں کھلی ہوتیں مگر باتیں زندگی کے ہر موضوع پر چل رہی ہوتیں۔ کبھی ایک دوسرے کے نوٹس دیکھتی، کبھی ہنستی اور کبھی ایک دوسرے کو چھیڑتی۔ وقت کے ساتھ کالج میں ان کی اور بھی دوستیں بن گئی، مگر ایک بات ہمیشہ ویسی ہی رہی، آئرہ اور منتہا جہاں نظر آتی ساتھ ہی نظر آتی۔ کالج کے راستوں سے لے کر کینٹین تک، کلاس روم سے لے کر ان کی پسندیدہ جگہ تک، دونوں ہمیشہ ساتھ۔ انہوں نے اپنی کالج لائف کو بھرپور انداز میں جیا، ایسی یادیں بنائی جو شاید زندگی بھر ان کے دل میں زندہ رہنے والی تھیں۔ کبھی کسی دن موڈ بہت اچھا ہوتا تو وہ دونوں کینٹین پہنچ جاتی۔ ایک دن منتہا نے کینٹین میں پڑا ہوا ایک ڈبہ اٹھایا اور اسے ایسا بجانا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی ساز ہو۔ آئرہ پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو، منتہا نے جواب دیا، آج گانا ہوگا۔ اور پھر منتہا نے گانا شروع کر دیا۔ پہلے آئرہ نے ساتھ دیا، پھر آس پاس بیٹھے لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں پوری کینٹین جیسے ایک چھوٹی سی محفل بن گئی۔ سب مل کر ایک پرانے گانے کو اپنے کالج کے انداز میں گا رہے تھے، جس میں پرانے دوستوں، کالج کی شرارتوں، دیر سے پہنچنے، استاذہ کی ڈانٹ اور گزرے ہوئے خوبصورت دنوں کی یادوں کا ذکر تھا۔ گانے کا اصل مزہ یہ تھا کہ وہ لڑکوں کے انداز میں لکھا گیا تھا، مگر جوش ایسا تھا کہ لڑکیاں بھی پورے زور سے گا رہی تھیں۔ کچھ تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ہلکا پھلکا ڈانس بھی کرنے لگیں۔ آئرہ ہنستے ہنستے دوہری ہو رہی تھی، منتہا نے میز پر ہاتھ مار کر تال بنائی ہوئی تھی۔ کینٹین میں موجود تقریباً ہر شخص اس محفل کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، ایک میڈم اندر داخل ہوئیں۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ جو لڑکیاں ابھی ڈانس کر رہی تھیں فوراً اپنی جگہ کھڑی ہو گئیں، جو گانا گا رہی تھیں ان کے منہ بند ہو گئے۔ منتہا کے ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا۔ میڈم نے پوری کینٹین پہ ایک سخت نظر ڈالی، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور پھر جو ڈانٹ پڑی، اس کے بعد کسی میں ہنسنے کی ہمت نہیں تھی۔ مگر آئرہ اور منتہا کہاں باز آنے والی تھیں؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر زیر لب ہنسی۔ کچھ دیر بعد سب اپنی اپنی کلاسوں کی طرف روانہ ہو گئے اور آئرہ جاتے جاتے منتہا کے کان میں بولی، آج تو بہت عزت بن گئی ہماری۔ منتہا نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، کل پھر کینٹین میں ملتے ہیں۔ دونوں پھر سے کھی کرنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ چھٹیوں کا اعلان ہوتے ہی منتہا نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بڑی بہن کے پاس ملتان جا رہی ہیں۔ آئرہ یہ سن کر عجیب سی اداسی ہوئی۔ اب نہ روز کالج میں ملاقات ہوگی، نہ ساتھ بیٹھنا، نہ کینٹین کی مستیاں۔ منتہا کے جانے کے بعد آئرہ واقعے سے بہت یاد کرنے لگی۔ صرف 2 ہی دن گزرے تھے کہ آئرہ کے گھر میں اچانک خاصی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ گھر کی صفائی ہو رہی تھی، کھانے پینے کی تیاری ہو رہی تھی۔ امی بھی کچن میں جاتی، کبھی کسی کام کے لیے آئرہ کو آواز دیتی۔ آخرکار آئرہ سے رہا نہ گیا، وہ اپنی امی کے پاس گئی
اور پوچھا، مما جان خیر تو ہے، اتنی بڑی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ امی نے مصروفیت میں جواب دیا، ہاں تمہاری تائی اور تایا آ رہے ہیں اور ان کے بچے بھی۔ عائرہ نے حیرت سے آنکھیں بڑی کی، اوہ یہ کہاں سے ٹپک پڑے، پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ امی نے فوراً اسے گھورا، بکو مت۔ عائرہ ہنس دی، نہیں مما بتائیں تو صحیح، پہلے تو کبھی ان کے آنے کا نہیں سنا۔ امی نے قدرے سنجیدہ ہو کر کہا، کچھ فیملی ایشوز تھے بیٹا، اسی وجہ سے کافی عرصے سے دوری تھی، اب وہ لوگ ملنے آ رہے ہیں۔ عائرہ نے سر ہلایا، اچھا چلو دیکھتے ہیں تایا اور تائی کو۔